فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آ گیا میلاد ہے 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 سب
ہے سب عاشقوں کی جان ہے آ گیا میلاد ہے جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے ہر مسلمان شاد ماں ہے ہر مسلمان شاد ماں ہے غم زدہ شیطان ہے غم زدہ شیطان ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے اے خدائے پاک تیرا کس قدر احسان ہے اے خدائے پاک تیرا کس قدر احسان ہے اے خدائے پاک تیرا کس قدر احسان ہے کہ تیرے پیارے کا میرے کہ تیرے پیارے کا میرے ہاتھ میں دامان ہے ہاتھ میں دامان ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد جھومو آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے عاصیوں کی مغفرت کا عاصیوں کی مغفرت کا عاصیوں کی مغفرت کا ہو گیا سامان ہے ہو گیا سامان ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد جھومو آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے خوب خیراتیں بٹیں گی آمنہ بی بی کے گھر خوب خیراتیں بٹیں گی خوب خیراتیں بٹیں گی خوب خیراتیں بٹیں گی خوب خیراتیں بٹیں گی آمنہ بی بی کے گھر آج زوروں پر عطا ہو آج زوروں پر عطا ہو بخشش رحمان ہے بخشش رحمان ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے آ گیا میلاد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ثمامہ یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک اہم نام گزرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام لانے سے پہلے اسلام دشمنی میں یہ بھی ایک گویا کہ اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل قتل کرنے کا بھی چیلنج دے رکھا تھا۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس پر قابو پانے کی اللہ کے حضور دعا کی ہوئی تھی، یعنی یہاں تک معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے جب نکلا، میں اب ان کے ایمان لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بنا۔ اب قسمت کے وہ راستہ بھول گئے اور مدینہ منورہ کے قریب سے گویا کہ ان کا نکلنا ہوا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے اطراف میں حفاظتی امور کے پیش نظر مسلمان اپنی وہ خدمات انجام دیتے تھے، جیسے آج کل ہمارے عموماً آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر ہمارے تو اس کو پیٹرولنگ کہتے ہیں، جو کہ گاڑی کے اندر جیسے موبائلیں گھومتی رہتی ہے کہ دیکھ لیں کچھ ناخوشگوار واقعہ تو نہیں ہو رہا کہیں، اس طرح مطلب کہ حفاظتی دستہ وہاں پر معمور تھا۔ اب ہونا یہ تھا کہ ثمامہ کسی حفاظتی دفتر کی گرفت میں آ گئے۔ اب چونکہ یہ ویسے ہی معروف تھے، ان کا نام مشہور تھا، چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے، تو پہچان گئے ان کو اسلام دشمنی کے وجہ سے، اور لا کر گرفتار کر کے ان کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے، اور جب اس کو دیکھا تو لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، اور ایک جیسے کہ قیادت اور ایک حکمرانی کے حوالے سے جو ایک ہوتی نا کہ پرسنالٹی تاب کی یہ شخصیت تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب عز و جل نے مجھے تجھ پر قابو دے دیا۔ اب اس نے نہایت غصے اور تکبر والے انداز میں جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے معاملہ ایسا ہی ہو گیا، مگر سنو، اگر مجھے قتل کرو گے نا تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہاں اگر دولت، مال وغیرہ کی ضرورت ہو تو بات کرو، جتنا چاہو گے اتنا دے دوں گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسا دشمن جس نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا معاذ اللہ عز و جل، اب وہ گرفتار ہے، ستون سے بندھا ہوا ہے۔
صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جلوہ فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتا تمہیں اب کیا حال ہے. اب اس کیفیت میں اس طرح کی بے باکانہ گفتگو اور ایک جوابی کاروائی, دیکھ مطلب دعوت تھی کہ ٹھیک ہے مار دو مجھے, مگر یہ جس سے کلام کر رہا تھا نا, جس سے بات کر رہا تھا, وہ حیل بردباری اور عفو درگزر کے پیکر تھے, اور ان کی اعلیٰ ظرفی کی تو کیا شان تھی. آپ نے کوئی مطلب ایسا خاص جواب نہیں دیا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ دودھ سے اس کی ضیافت کرو. دوسرا دن ہوا, پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ثمامہ کیسے ہو. اس نے پھر کم و بیش اسی طرح کے جملے دوبارہ بیان کیے, حتیٰ کہ بعض کی یہ رائے سامنے آئی کہ اب یہ اس کو مار کے کیا ہوگا, امیر آدمی پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے, غریبوں کے لیے کوئی سامان ہو جائے گا. تیسرا دن آیا اور تھا کہ اس دن فیصلہ ہونا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ثمامہ کس حال میں ہو. حسب سابق جواب دیا اور اسی طرح کے غرور و تکبر اور فخر والے انداز میں اپنی بات دہرائی. اپنے کچھ قبیلے وغیرہ کا بھی ذکر کیا, کوئی دھمکی نما بات بھی تھی. اب تو تھا کہ اب اس کو سزا ملی. رحمت عالم, نور مجسم, شاہ بنی آدم, رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اس کی رسیاں کھول دو, اور فرمایا ثمامہ جاؤ, میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں. حکم کی تعمیل ہوئی, ثمامہ رہا کر دیے گئے. سواری پکڑی, مدینے سے باہر کا رخ کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و کرم سے اپنی جان سلامت لے کر نکل تو گئے, لیکن اپنے دل کو رحمت للعالمین کی محبت, حسن اخلاق, شفقت و رحمت کے جو تیر تھے اس سے خود کو نہ بچا سکے. اور باہر نکلتے نکلتے یہ سوچتے ہوئے نکلے کہ اتنا بلند حوصلہ انسان میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میرے الفاظوں میں کتنی شدت حدت تھی, مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر, ان کے غضب پر, ان کے جلال پر غالب رہا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا. خیر وہ باہر نکلے اور گرد و نواح میں کسی باغ میں جا کر غسل وغیرہ کیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے, پھر خود بخود قدم جو تھے نا وہ مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھانے شروع کر دیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو وہیں جلوہ فرما تھے. آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا ثمامہ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا ہے, پھر کیسے آنا ہوا. عرض کی آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا, آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر چھوڑا تھا مجھے. اب میں آپ ہی کا غلام ہوں, میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجئے. اسلام کی نعمت ملنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا. آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا,
اور آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب جب کہ میں آپ کا امتی بن گیا اور میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو اب آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر افضل نہیں آقا، اور آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین بستی ہے میرے آقا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا نہیں ہو سکتا تھا اس وقت، درگزر سے کام لیا۔ اے میرے عاشقان میلاد، لوٹنے فیضان میلاد، آ جاؤ ہم بھی برداشت کی قوت پیدا کریں، درگزر سے کام لیں اور مسکرانا اختیار کریں، مسکرائیں اور مسکراہٹیں بانٹیں، خوشیاں تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و بردباری عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض کی، یا حبیب اللہ، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتا کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مکھی کے جواب کو اپنے شعر میں یوں منظوم بیان کرتے ہیں، گفت چوں خانے بر احمد درود میں شبد شیریں و تلخی را ربود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک نقل کر کے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن تفسیر نعیمی میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی عجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔
जिस तरह दुरूद शरीफ की बरकत से शहद शिफा बन गया, इसी तरह हर दुआ दुरूद शरीफ की बरकत से मरज़ गुनाह की दवा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा आजकल औरतें तह वाली मेहंदी लगाती हैं, क्या इससे वज़ू और गुस्ल हो जाता है? क्या हम ऐसी मेहंदी लगाएं या नहीं? पापा ईमान की सलामती की दुआ कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल तरह तरह की मेहंदियां निकली है जिसकी तह जम जाती है, इसको जिर्म बोलते हैं, कि जब तक इसको हटाएंगे नहीं ना तो पानी जिल्द पर यानी स्किन पर पहुंचेगा नहीं। जैसे नाखून पर वो नेल पॉलिश लगाते हैं, उस पर भी तह जम जाती है। तो ऐसी मेहंदी लगाना कि जिसकी तह जम जाए और उसको उतारे बगैर नीचे पानी नहीं पहुंचता, आजकल ऐसी मेहंदी चली है। तो अगर बेवुजू पहले से ही है और ये मेहंदी लगाई हाथों में, अब लगी हुई रहते हुए वुजू किया तो वुजू नहीं होगा। अगर इसी हालत में गुस्ल फर्ज हुआ है तो अब ये कि गुस्ल करे तो गुस्ल भी नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। ज़रा वुजू नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। गुस्ल अगर टूट गया है तो तब भी नमाज नहीं होगी, कि इस तरह लगी रहने से इसके नीचे पानी बहता नहीं है। इसी तरह मेहंदी के पता चला नाखूनों पर स्टिकर भी लगाए जाते हैं पॉलिश के या मेहंदी के, तो वो भी ज़रा उसके नीचे पानी बहता नहीं है। तो कोई ऐसी चीज लगाना अपने बदन पर कि जिसके नीचे पानी न बहे। हाँ, अगर किसी का वुजू था और अब उसने मेहंदी लगाई इसी तरह की और नमाज पढ़ी तो ये नमाज हो जाएगी इसकी। लेकिन अब वुजू टूटा और मेहंदी लगी हुई है वही और वुजू किया तो अब वुजू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी इसकी। तो इसलिए ऐसी मेहंदी से बचना चाहिए, क्योंकि इसके नमाज के मसाइल हैं। और बच्चियों को, जैसे कि अभी ये बच्ची हमारी जिसने पूछा सकीना बाई ने, तो ये तो हमारी बच्ची छोटी है, इस पर वुजू या गुस्ल फर्ज नहीं होता, लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को भी ना लगाया जाए कि ताकि इनकी भी आदत पड़े कि वुजू वो दुरुस्त किया करें। तो ऐसी मेहंदी घर में आए क्यों कि जो हमारे लिए वुजू और गुस्ल के लिए मसला खड़ा करती हो। और ये आजकल आम है, घर घर ये मुसीबत है। अब ईसाई बहनें हो सकता है बहसें करेंगी, अपना इज्तिहाद भी करेंगी बाज, क्योंकि मसाइल बयान करने में लोग आसरा नहीं करते। और अगर कोई मसला अपने नफ्स के खिलाफ हो ना तो फिर तो पूरा आलम बगावत खड़ा हो जाता है। और यूं है तो क्यों है, तो ये मजबूरी है, तो सब तो करते हैं, तो सब क्या गलत करते हैं, तो सब क्या गलत करते हैं। तो ये शायद 99% मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो गलत नहीं करते? अगर रुए जमीन का हर मुसलमान माअल्लाह नमाज पढ़ना छोड़ दे तो ये सब के सब गलत ही कहलाएंगे, अगरचे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मिसाल दी कि जो मतलब गलत है वो गलत है, जिसको शरीयत ने गलत करार दिया वो दुरुस्त नहीं हो सकता। शराब हराम है तो हराम है, चाहे सभी पीने लगे, हराम। बेपर्दगी कितनी आम हो गई, किस घर में आज पर्दा है? इल्ला माशाअल्लाह। हराम है तो हराम है, बेपर्दगी हराम है। तो इसी तरह बहुत सारे गुनाह है, झूठ है, गिबत है, गालियां है, चुगलियां है, जो गुनाह है वो गुनाह है। अब सब इसमें मुब्तला हो गए ये कहना, तो सब तो मुब्तला है भी नहीं, कुछ न कुछ लोग बचे ही में होते, लेकिन जनरली कहते रहे सब मुब्तला है, तब भी ये गुनाह जो है ये हलाल नहीं हो जाते, गुनाह रहते हैं। तो इसी तरह ये तह वाली मेहंदी आपको नहीं लगानी, अपनी नमाजें बचानी है।
یہ گھر میں ہے تو بھی کسی کو تحفے میں بھی مت دینا، ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے وضو کے مسائل ہوں، تو ان سے جان چھڑا لیں۔ ہاں سادہ مہندی جو نارملی اب تک مہندی لگاتے آ رہے ہیں، میں نے بھی لگائی ہے مہندی، تو ان کی چونکہ تہ نہیں جمتی، صرف ایک تو یہ رنگین ہو جاتی ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ چونکہ اس میں تہ نہیں جمتی، جرم نہیں لگتا اس کا، تو یہ مہندی جو ہے اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث نمبر 119 اور 2350 میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مکہ جنت نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ حافظہ دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، حافظہ دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔